لوگ کہتے ہیں جی کیا صحابہ کرام نے میلاد منایا؟ کیا صحابہ کرام نے میلاد منایا؟ یہ بات یاد رکھیں، یہ سوال ہی غلط ہے، یہ سوال ہی غلط ہے۔ جو شخص آپ سے کہے کہ کیا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو میلاد آپ مناتے ہیں کوئی سبق آپ بھی یاد کر دیا کیا صحابہ نے منایا؟ یہ سوال خود بدعت ہے، یہ سوال خود بدعت ہے۔ شریعت کے اندر یہ سوال خود غلط ہے۔ شریعت اس طرح سوال کرنے کی اجازت نہیں دیتی۔ اب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد مبارکہ کے بارے میں اگر سوال کرنا ہو تو کیسے کریں گے؟ آئیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خود پوچھتے ہیں۔ آپ نے جب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا قاضی بنا کے بھیجا نا، تو جب وہ جانے لگے تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان کو الوداع کرنے کے لیے ان کے ساتھ چلے۔ ان کے ساتھ چلتے ہوئے آپ نے پوچھا، اے معاذ بتا تو صحیح، جب تو قضاء کے منصب پہ بیٹھا ہوگا، جب تو یمن کا جج ہوگا، عدالت میں بیٹھا ہوگا، اگر تیرے پاس کوئی فیصلہ آ جاتا ہے، کوئی قضیہ آ جاتا ہے، کوئی کیس آ جاتا ہے تو تو فیصلہ کیسے کرے گا؟ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ اقضی بکتاب اللہ، میں سب سے پہلے اللہ کے قرآن میں دیکھوں گا کہ کیا قرآن اس بات کا فیصلہ کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا فَإِن لَمْ تَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ، اور اگر تم اللہ کے قرآن میں اس قضیے کا فیصلہ نہ پائے، اس کیس کا فیصلہ نہ پائے تو کیسے کرے گا؟ عرض کہ یا رسول اللہ اقضی بسنت رسول اللہ، پھر میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کی روشنی میں کروں گا۔ میرے آقا نے فرمایا یا معاذ فَإِن لَمْ تَجِدْ فِي سُنَّتِي، اور اگر تو میری سنت میں اس قضیے کا فیصلہ نہ دیکھے، اس معاملے کا فیصلہ نہ دیکھے تو پھر کیسے کرے گا؟ عرض کیا یا رسول اللہ پھر میں آپ کے صحابہ کا عمل دیکھوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، میں آپ کے صحابہ کرام کا عمل دیکھوں گا۔ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی نا، آپ کی قسمیں، میرے آقا کریم ضرب یدہ علی صدر معاذ بن جبل، میرے آقا نے اپنا دست مصطفیٰ حضرت معاذ بن جبل کے سینہ میں مارا، ایسے کر کے فرمایا الحمدللہ الذی وفق رسول رسولہ، میں اس رب کی ساری تعریفیں بیان کرتا ہوں جس رب نے اپنے رسول کے قاصد کو یہ اعلیٰ توفیق عطا فرمائی ہے۔ اس سے پتہ کیا چلا؟ سوال کیسا ہونا چاہیے کہ کیا حضور کا میلاد قرآن میں لکھا ہوا ہے؟ یہ سوال کا انداز ہے۔ اگر قرآن میں نہیں ہے تو کیا آقا کریم علیہ السلام نے اپنا میلاد منایا؟ اگر آقا کریم علیہ السلام نے نہیں منایا تو کیا صحابہ کرام نے منایا؟ تو صحابہ کرام کا نام کتنے درجے پہ آیا؟ تیسرے درجے پہ۔ کتنے پہ آیا؟ تو تیسرے درجے کے عمل کو جو پہلے درجے پہ لے آئے وہ خود کیا کر رہا ہے؟ بدعت کر رہا ہے۔ وہ خود کیا کر رہا ہے؟ بدعت کر رہا ہے۔ پہلا درجہ قرآن کریم، دوسرا درجہ کسی بھی عمل کی دلیل پوچھنے کے لیے سنت مصطفیٰ، تیسرا درجہ یہ ہے کہ کیا صحابہ کرام نے کیا؟ اگر پہلے درجے سے دلیل مل جائے قرآن پاک سے پھر دوسرے درجے کی طرف نہیں آیا جاتا، پھر سنت کی طرف نہیں آیا جاتا۔ سنت کی طرف آئیں گے تو اپنی دلیل کو پختہ کرنے کے لیے آئیں گے، قرآن کی نفی کرنے کے لیے نہیں آئیں گے۔ اگر دوسرے درجے میں یعنی سنت مصطفیٰ سے کسی بات کی دلیل مل جاتی ہے تو پھر تیسرے درجے کی طرف آنا بے ادبی ہے۔ تیسرے درجے کی طرف آنا بے ادبی ہے کہ آپ صحابہ کرام کے
عمل کو، حضور کے عمل پر فوقیت دے رہے ہیں، آپ صحابہ کرام کے عمل کو قرآن پاک کی دلیل پر فوقیت دے رہے ہیں، تو لہٰذا یہ سوال کرنا، بتاؤ سنیو بریلویو، کہاں لکھا ہے میلاد مصطفیٰ صحابہ نے منایا؟ درخت سینہ جوڑا کر کے کہہ دیں یہ سوال کرنا ہی بدعت بھی ہے اور بے ادبی بھی ہے، بدعت بھی ہے اور بے ادبی بھی ہے۔ تو پہلا درجہ کیا ہوا؟ قرآن پاک۔ اب مفتی صاحب پھنس گئے، مفتی صاحب اب آپ ہی بتا دیں پہلے درجے میں کوئی دلیل ہے حضور کے میلاد کی یا دوسرے درجے میں آنا پڑے گا؟ میں نے کہا جن کے قلب اطہر پہ قرآن نازل ہوا ان کے میلاد کی دلیل اس کتاب میں نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جن کی روح و بدن پہ قرآن پاک نازل ہو رہا ہے اس کا میلاد اس قرآن کے اندر نہ ہو؟ آپ پہلی دفعہ دلیل سنیں گے، آیت آپ نے 2 دفعہ سنی ہوگی، نماز کے اندر بھی پڑھی جاتی ہے۔ ایک شخص نے مجھے کہا عیسیٰ کے میلاد کا ذکر قرآن میں ہے نا، والسلام علیہ یوم ولدت، سورہ مریم کی آیت مبارکہ، یوم ولدت، سلام ہو میرے میلاد کے دن پر، یعنی نبی کے میلاد کا دن عام دن نہیں ہوتا، سلام ہو میرے میلاد کے دن پر، وَيَوْمَ أَمُوتُ، سلام ہو میرے وصال کے دن پر۔ اس سے پتہ کیا چلا جو لوگ کہتے ہیں جی میلاد 12 ربیع الاول شریف کو مناتے ہو، تو 12 ربیع الاول شریف تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری وصال بھی ہے، تو ہم کیوں نہ منائیں؟ میں نے کہا قرآن کہتا ہے نبی کے میلاد پہ بھی خوشی ہوتی ہے اور نبی کے وصال پہ غم نہیں ہوتا، کیونکہ نبی ظاہری طور پہ جاتا ہے، روحانی طور پہ اپنی امت کے درمیان موجود رہتا ہے۔ قرآن نے فرق نہیں کیا تو کیوں کرتا ہے میلاد اور وصال میں؟ فرمایا سلام ہو میرے میلاد کے دن پر اور سلام ہو میرے وصال کے دن پر اور سلام ہو جب میں قبر سے اٹھایا جاؤں گا۔ تینوں دن ہی بڑے اہم ہیں، میلاد ہوا نبی کا، گمراہی ختم ہوئی، وصال ہوا نبی کا تو روحانی طور پہ نبی کا فیض ہر امتی کو ملنے لگا۔ قیامت کے دن جب قبر سے نبی اٹھے گا، پہلے نبی ہوگا بعد میں امتی اٹھے گا، جب امتی بعد میں اٹھے گا تو سامنے چہرہ مصطفیٰ کو دیکھے گا، ساری قیامت بھول جائے گا۔ کہا مفتی صاحب یہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا میلاد ہے۔ میں نے کہا ہے تو صحیح، نبی کا میلاد تو آ گیا، اس سے پتہ تو چلا نا کہ قرآن نبیوں کا میلاد بیان کرتا ہے، اور تم کہتے ہو نبیوں کا میلاد بیان کرتا کیا ہے؟ بدعت ہے۔ میں نے کہا چلے آگے چلیں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام سورہ مریم کے اندر پہلے رکوع کے تقریباً آخری آیت، اب اللہ نے سلام بھیجا، فرمایا وسلام علیہ، میرے یحییٰ پر سلام، یوم ولد، ان کے میلاد کے دن پر، ویوم یموت، ان کے وصال کے دن پر، ویوم یبعث حیا، اور اس دن پر جس دن میرا یحییٰ اپنی قبر سے اٹھے گا۔ سوال پھر وہی کہ یہ تو حضرت یحییٰ علیہ السلام کے میلاد کا ذکر، بات تو حضور کے میلاد کی ہونی چاہیے، حضور کا میلاد بیان ہونا چاہیے قرآن پاک سے۔ میں نے کہا حضور کے میلاد کے صدقے میں اللہ نے حضرت آدم سے لے کے میرے آقا کریم علیہ السلام تک سارے انبیاء کے میلاد کا ذکر سورہ بلد میں کر دیا۔ فرمایا ووالدین وما ولد، فرمایا قسم ہے والد کی بھی اور قسم ہے اس بیٹے کی بھی جس کا میلاد ہوا۔ اب اٹھائیں تفاصیل، والدین سے مراد مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام، اور وما ولد، اور بیٹے سے مراد جو لکھا ہے فرمایا جس بیٹے کی میلاد کا بیان ہو رہا ہے
ہوا نا اس دن کی بھی قسم ہے. سبحان اللہ. باقیوں کا میلاد بیان ہوا, میرے مصطفیٰ کے میلاد کی قسم خود رب کائنات نے اٹھائی. اتنی بھی. اب اور مفسرین نے لکھا, فرمایا ووالد, حضرت آدم کے میلاد کی قسم, حضرت نوح کے میلاد کی قسم, حضرت ابراہیم علیہ السلام کے میلاد کی قسم, حضرت اسماعیل علیہ السلام کے میلاد کی قسم. فرمایا کیوں؟